نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ میری اسلامی ویڈیو بقیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر مبنی ہے جو درج ذیل ہے۔ بقیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر وقت اور ہر گھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو۔ اس کلمے کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص خلوص نیت سے اس کلمے کو ایک بار زبان پر لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان فرشتوں سے دور رکھے گا جو عذاب دوزخ پر مامور ہیں، اور ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو شخص اپنی تمام عمر میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے 7 طبقوں سے محفوظ رکھے گا، اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے قرآن مجید میں سے 19 حرف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر لائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 19 نیکیاں ملیں گی، 10 دنیا میں، 9 آخرت میں۔ دنیا کی 10 نیکیاں یہ ہیں: نمبر 1، اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ نمبر 2، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ نمبر 3، ذکر الہی میں اس کی عمر دراز ہوگی۔ نمبر 4، اس کے مال اور اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ نمبر 5، عبادات الہی یعنی نماز، روزہ اور سخاوت وغیرہ میں وہ کبھی سستی نہ کرے گا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی زبان کو سچی کرے گا اور وہ کبھی جھوٹ نہ بولے گا، غیبت اور بہتان وغیرہ کا کبھی مرتکب نہ ہوگا، اور جس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 7، کسی گناہ کبیرہ اور نشے وغیرہ کی طرف وہ رخ نہ کرے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی سزائے تازیانہ سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 8، ہر وقت کسب حلال کمائے گا۔ نمبر 9، نماز میں اس کی تکبیر اول فوت نہ ہوگی۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت اور ہونہار لڑکا عطا فرمائے گا جو علم دین پڑھے گا، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگا کرے گا۔ اور وہ 9 نیکیاں جو اس کے مرنے پر حاصل ہوں گی وہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت اس پر جان کنی کی سختی آسان فرما دے گا۔ نمبر 2، نزع کے وقت شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھے گا۔ نمبر 3، مرنے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگا۔ نمبر 4، منکر و نکیر کے سوال کا جواب اس پر آسان ہوگا۔ نمبر 5، اس کی قبر میں دنیا سے 2 ہی سے زیادہ فراخی ہوگی۔ نمبر 6، اس کی قبر کی زیارت کے لیے صبح و شام 70 لاکھ فرشتے آئیں گے اور اس کے لیے قیامت تک نیکیاں لکھا کریں گے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر صبر کرنے والوں کے ساتھ کرے گا۔ نمبر 8، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 9، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہشت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کامل طور پر وضو کرنے میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے فرشتے فوراً عرش کے نیچے ایک مقام میں سجدہ کرتے ہیں، اور اس مقام کا نام روضۃ الرضوان ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ایک دم بھی غافل نہیں ہوتے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اور لفظ اللہ کی ہا حضرت میکائیل کی پیشانی پر، اور لفظ الرحمن کی میم حضرت اسرافیل کی پیشانی پر، اور الرحیم کی میم حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ کریم اس کے 10 لاکھ
رتبے بلند کرتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ شخص اس روز اگر مر جائے تو شہید ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ اگر کھانے سے پہلے یہ کلمات زبان پر نہیں لاتا، اس کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور جب یہ کھانے کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان باقی کھانے سے ہٹ جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ساتھ کھائے ہوئے کھانے کی قے کر ڈالتا ہے، اور وہ شخص گویا از سر نو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس بات پر کلام کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کہاں کہاں پڑھنی چاہیے اور کہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی کام حرام ہو، حرام بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حرام زنی ہوتا ہے اور دوسرا حرام قطعی ہوتا ہے۔ حرام قطعی کا مطلب کہ قرآن کے واضح طور پر اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے، سود کا معاملہ ہے یا زنا یا چوری، ان کو حرمت قطعی کہتے ہیں۔ خود قرآن سے ثابت ہے کہ اگر کوئی حرام قطعی کام کرے معاذ اللہ تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کام کو کفر قرار دیا ہے۔ فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اچھے کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔